بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک 7 سوال میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ سوال نمبر 1، رمضان کے مہینے میں نیکیاں کتنے گنا بڑھ جاتی ہیں؟ جواب، جس طرح جمعے کے دن نیکیوں کا ثواب اللہ 10 گنا کر دیتا ہے، اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تمام عبادتوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی ایک نیکی کا کام کرنے پر رمضان کے مہینے میں 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 2، کیا روزے کی حالت میں سر میں تیل لگا سکتے ہیں؟ جواب، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ روزے کی حالت میں سر میں آئل یعنی تیل نہیں لگانا چاہیے، اور اگر لگائیں بھی تو ظہر کی نماز کے بعد لگائیں، جبکہ یہ سب بے مطلب کی بات ہے۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر روزہ ہے اور سر میں تیل لگانے کی ضرورت محسوس ہو تو بنا جھجک سر میں تیل لگا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ جواب، اللہ نے قرآن کی سورہ ذاریات میں فرمایا، جس کا ترجمہ یعنی میننگز ہے، میں نے جن اور انسان کو خالص یعنی صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس آیت سے صاف ہو گیا کہ اللہ نے ہم انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم انسان دنیا میں سب کچھ کرتے ہیں، بس اللہ کی عبادت ہی نہیں کر پاتے۔ اس کے باوجود اللہ کتنا بڑا رحیم ہے کہ وہ ہم پر اپنی بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے، جیسے کہ پانی، ہوا، دھوپ، چھاؤں، بارش، آرام کرنے کے لیے رات کا اندھیرا اور کام کرنے کے لیے صبح کی روشنی۔ اس کے باوجود بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ تو اس کو اپنا رب ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ یوں تو اللہ نے زمین اور آسمان کے بیچ بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہیں جو صرف اللہ کی عبادت اور تسبیح کرتی ہیں، لیکن جن اور انسان 2 ایسی مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے فریڈم یعنی چھوٹ دی ہے۔ وہ چاہیں تو اللہ کی عبادت کریں، وہ نہ چاہیں تو نہ کریں، لیکن نیکی کرنے والوں کے لیے جنت اور اللہ پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جہنم بھی تیار کر رکھا ہے۔ سوال نمبر 4، روزہ رکھ کر توڑ دینے والوں کی سزا کیا ہوتی ہے؟ جواب، یوں تو اگر کوئی بیماری ہے یا لمبا سفر ہے یا کوئی واجب وجہ ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی ہے، جو بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو پورے سال بھی روزے رکھے جائیں، پھر بھی ایک روزے کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر بھی شریعت میں اس کا کفارہ لگاتار 60 دن کے روزے رکھنا ہے۔ جب 30 دن کے روزے رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے تو ذرا سوچئے 60 دن کے روزے رکھنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ لہٰذا اگر بہت مجبوری نہ ہو تو کسی بھی حال میں روزہ نہ توڑیں۔ سوال نمبر 5، کیا اللہ سے نا امید ہونا گناہ ہے؟ جواب، اللہ نے قرآن کی سورہ ہود میں فرمایا، اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر اسے اس سے چھین لیں، ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرا ہے۔ اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچتی تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں۔ بے شک وہ خوش ہونے والا بڑائی مارنے والا ہے، مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ یعنی اللہ کو صبر کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ زیادہ تر انسان ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف پہنچنے پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور تکلیف دور ہوتے ہی یعنی کچھ خوشیاں ملتے ہی اسے بھول جاتے ہیں۔ یعنی انسان تکلیف میں بے صبرا ہے جو صبر نہ کر سکے، اور خوشیوں میں ناشکرا ہے جو شکر نہ کر سکے۔ کسی بھی مسلمان کو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بے شک وہ بہت بڑا رحیم ہے۔ سوال نمبر 6، کیا روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟
جواب، روزے کی حالت میں ہونٹوں پر لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، لپسٹک لگانے کے بعد یہ خیال رکھیں کہ وہ لپسٹک تھوک میں مل کر حلق تک نہ پہنچے۔ سوال نمبر 7، کیا کسی پر ایمان لانے کے لیے زور ڈالنا صحیح ہے؟ جواب، اللہ نے قرآن کی سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، اور اگر تمہارا رب چاہتا زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟ اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، اور عذاب ان پر ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ چاہے تو روئے زمین پر موجود تمام انسان ایمان لے آئیں اور مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ نے جن اور انسان کو فریڈم دیا ہے، وہ چاہیں تو اللہ پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، کیونکہ یہ دنیا امتحان اور آزمائش کا گھر ہے۔ جو جیسا عمل کرے گا اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا یعنی صحیح راستہ بتانا ایک مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہے گا کہ خود تو جنت کی نعمتوں کا مزہ لے اور اس کے دوست اور ہمنوا جہنم کی آگ میں جلیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کسی پر زور ڈالیں، کیونکہ بنا اللہ کے حکم کے کوئی خود بھی ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا حکم تب ہوتا ہے جب کوئی صاف دل سے اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ اللہ ہم سبھی مسلمانوں کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔